اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سلام علیکم، میں ہوں ابن حق دیوبندی، اور آج کا ہمارا عنوان ہے ناصبیوں کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے زنا کی داستان۔ کیونکہ ان کا مذہب اور ان کا دین عدالت صحابہ پر ٹکا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے جو سلسلہ ریکارڈ کروایا ہے اس کا آج تیسرا مرحلہ ہے، کہ جس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے زنا کیا، یعنی وہ لوگ کہ جو صحابہ تھے ان لوگوں نے زنا کیا اور ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوئی، اور وہ بھی صحیحین سے، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ تو کیا وہ لوگ کہ جو لوگ صحابیت کے زمرے میں آتے ہیں اور ان لوگوں نے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوئی، کیا انہیں عادل کہا جا سکتا ہے؟ اور وہ کیا اس لائق ہیں کہ ان کے قول کو اور ان کے فعل کو شریعت بنایا جا سکے؟ کیونکہ یہ بدبخت اور لعین انسان مغیرہ بن شعبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا، لہٰذا ناصبیوں کی یہاں یہ بہت مقبول ہے اور اس کی بڑی عزت ہے۔ اس نے بصرے میں اپنی دور حکومت میں ام جمیل نامی عورت سے زنا کیا، اور بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الشہادات باب الشہادات القاذف السارق والمسروق، اس میں ذکر کرتا ہے کہ عمر نے ابو بکرہ شبل بن معبد، اس کا ماجائے بھائی، اور نافع بن حارث کو حد لگائی مغیرہ پر تہمت رکھنے کی وجہ سے۔ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، صحابہ پر بھونکنے والا قبر میں انسان رہتا ہی نہیں، خنزیر ہوتا ہے۔ پھر ان سے توبہ کرائی اور کہا کہ جو کوئی توبہ کر لے اس کی گواہی قبول ہوگی۔ بخاری نے بڑی ہی ہوشیاری سے اور چالاکی سے، کیونکہ سب جانتا ہے کہ بخاری کینچی چلانے میں بہت زیادہ ماہر تھا یہ انسان، اور روایات میں خوب کاٹ جھانٹ کرتا تھا، تو اس نے اصل واقعے کو بڑی ہی ہوشیاری سے اور چالاکی سے حذف کر دیا، فقط اور فقط نتیجہ بیان کیا۔ اصل داستان کو محدثین اہل سنت نے اسناد صحیح سے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، چنانچہ البانی نے واقعے کو طحاوی، ابن ابی شیبہ، بیہقی سے نقل کیا اور اسناد کی تصحیح بھی کی۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابی ابو بکرہ اور نافع اور شبل بن معبد نے عمر کے سامنے گواہی دی کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو ام جمیل نامی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، صحابہ پر بھونکنے والا قبر میں انسان رہتا ہی نہیں، خنزیر ہوتا ہے۔ جبکہ چوتھے گواہ زیاد بن ابی سے عمر نے پوچھا کہ کیا تو نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا جیسے سرمےدانی میں سلائی داخل ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں دیکھا، مگر برے حال میں دیکھا۔ پس عمر یہ سن کر کے بہت خوش ہوا، بہت خرم ہوا، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رجم ہونے سے بچ گیا۔ پھر عمر نے ان تینوں گواہوں پر حد جاری کی، 80 کوڑے، اور توبہ کرنے کو کہا۔ یعنی کمال یہ ہے کہ جس نے مزہ لوٹا، جس نے زنا کیا، وہ تو بچ گیا، لیکن جو بیچارے گواہی دینے کے لیے آئے، خلیفہ وقت نے انہی کے اوپر حد جاری کر دی۔ سبحان اللہ۔ صحابی ابو بکرہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور کہتا رہا کہ وہ سچا ہے، اس نے مغیرہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ باقی تمام لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن یہ صرف اور صرف واحد ایک ایسا فرد تھا گواہ کہ جو اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس روایت نے ناصبیوں کے حواس باختہ کر دیا، چنانچہ وہ طرح طرح کی باطل توجیحات اور تعویلات کرنے لگے کہ جس کے ذریعے سے وہ مغیرہ کو اس زناکاری سے پاک کر دیں، اسے بچا لیں۔ تو کوشش جاری و ساری رہی۔ مثلاً کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ عورت مغیرہ کی بیوی تھی، جسے ان لوگوں نے ام جمیل سمجھ لیا، یا مغیرہ نے اس عورت سے لوگوں سے چھپا کر شادی کر رکھی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ جو اس دور کا تھا وہ خاموش رہا، اس نے اپنے دفاع میں کچھ نہ کہا، لیکن جو اس زمانے کے بہت بعد آئے ان لوگوں نے مغیرہ کے دفاع میں بہت کچھ کہا۔ ان باطل بہانوں کا
جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو مغیرہ نے اپنے دفاع میں ان باتوں کا ذکر کیوں نہ کیا؟ خود ابو بکرہ جو ناسبیوں کے یہاں جلیل القدر صحابی شمار ہوتا ہے، اس نے بغیر تحقیق کے آخر کیوں مغیرہ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ جس کے سبب قریب تھا کہ وہ سنسار کر کے مار دیا جائے؟ بلکہ ابو بکرہ کا تو حال یہ تھا کہ اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور اس واقعے سے انکار نہیں کیا جس کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا۔ اب ابو بکرہ کے مقابل میں جو ناسبی ملا ہیں کہ جو کوئی 400 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 300 سال بعد پیدا ہوا، ان کے باطل بہانے اور توجیحات کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔